یعنی 69 ہوئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَى. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین. فرمایا کہ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ. پیچھے سے بات چل رہی ہے کہ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسیٰ، اور یہ بات عرض کی جا چکی ہے انشاءاللہ کسی زمانے میں کہ ایجاز جو ہے وہ اضمار کو کہتے ہیں، یعنی کوئی شے اپنے سینے میں محسوس کرتے ہیں. تو فرمایا کہ فَأَوْجَسَ، اسی لیے ایجاز وسوسے کو بھی کہتے ہیں، یعنی اگر انسان اپنے دل میں خوف کا یا غم کا وسوسہ محسوس کرے تو وہ بھی ایجاز ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دل میں خوف سا محسوس ہوا، اور یہاں تفصیل سے جیسے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ باتیں ولایت کے اور نبوت کے منافی ہیں، مطلب یہ باتیں یہاں سے اخذ کی جائیں، کیونکہ کئی دفعہ ہو سکتا ہے آپ تصوف کی کچھ ایسی روایات میں یہ باتیں پڑھیں کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اسے کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا، اس کے سامنے شعر بھی آ جائے تو اسے کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس کے سامنے مطلب اس طرح کے واقعات آپ کو ملیں گے. احیاء العلوم میں بھی ملے کہ بھئی ایک فقیہ کو جو ہے وہ ڈالا گیا تو وہ شعر کے سامنے، تو وہ شعر جب آیا اس کو قریب اس کے منہ کے تو پوچھا کہ تمہیں ڈر نہیں لگا؟ اس نے کہا ڈر تو کوئی نہیں لگا تھا، مجھے صرف اس وقت یہ تشویش تھی کہ شعر کا جو لعاب ہے اس کا حکم کیا ہے، نجس ہے یا نہیں ہے. تو یہ خاص قسم کی معذوریت کی کیفیت ہو سکتی ہے، لیکن یہ کوئی ولایت کا مرتبہ نہیں ہے، یہ عذر ہے. کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ وہ وقت نہیں ہے کہ جب وہ نبی نہیں تھے، وہ تو نبی ہو چکے ہیں، رسول ہو چکے ہیں، یہ تو فرعون سے مقابلہ چل رہا ہے. تو اس موقع پر وہ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، لیکن اپنے سامنے رسیوں کو دیکھا انہوں نے تو انہیں خوف محسوس ہو گیا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ تخیل کا اثر بھی ہو گیا ان پر. جو لوگ کہتے ہیں کہ جادو کا اثر نبی پر نہیں ہو سکتا، اس آیت پچھلی آیت میں اس بات ہم نے دیکھا تھا. وہ کیا ہے؟ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ. موسیٰ علیہ السلام کے تخیل میں یہ بات آتی تھی کہ ان کی حبال، حبل کی جمع، عصی جو ہے وہ عصا کی جمع، کہ وہ دوڑتی ہیں. تو بہرحال جب انہوں نے خوف محسوس کیا تو اللہ نے فرمایا قُلْنَا لَا تَخَفْ. خوف تھا. بعض تعویل یہ کرتے ہیں کہ یہ خوف اس بات پر تھا کہ دین مغلوب نہ ہو جائے اس موقع پر. اس کی بھی کوئی ایسی تعویل کی ضرورت نہیں ہے، ایک فطری خوف انسان کے اندر ہو سکتا ہے. ایسے کیا کرنا. قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ. تو فرمایا کہ آپ غالب ہو جائیں گے، آپ فکر نہ کریں. اسی سے استدلال کیا کہ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ میں جو خوف تھا وہ مغلوبیت کا تھا. واللہ اعلم. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ. القاء کہتے ہیں پھینکنے کو، القا یلقی القاء. جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے وہ پھینک دیجیے. تلقف ما صنع. لقف یلقف لقفا. لقف کہتے ہیں، علماء نے کہا کہ جس طرح یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چھپکلی یا مینڈک یا سانپ کئی دفعہ جس طرح زبان نکالتا ہے اور یوں کر کے جو چیز واپس لے، اس کو لقف کہتے ہیں. اس کو دلی اردو میں کیا کہتے ہیں؟ یوں کر کے جو وہ ایک حرکت ہوتی ہے نا، کوئی حرکت، اس کو لقیفہ یلقف کہتے ہیں. تو فرمایا کہ آپ ڈال دیجئے اپنی جو آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے وہ سب نگل جائے گا، کھا جائے گا، تیزی سے نگل جائے گا. بات کس کو نگل جائے گا؟ ما صنعوا. یہ تلقف کا مفعول بھی ہے، جو ان کی کارگزاری ہے، جو انہوں نے کیا ہے، جو صنعت گری انہوں نے کی ہے،
اس سب کو وہ نگل جائے گا. تلقف ما صنع. اچھا کیوں نگل جائے گا اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ آگے جو پورا جملہ ہے نا یہ حصریہ، یہ جملہ تعلیلیہ ہے. انما صنعوا کید ساحر، جو انہوں نے بنایا ہے وہ جادوگر کی چال ہے. یہ جو جملہ ہے اس کے بارے میں دو رائے ہیں. ایک یہ کہ انما حصر ہے، یعنی جو انہوں نے بنایا وہ محض جادو ہے. اور دوسری رائے یہ کہ انما انا اور الذی سے یعنی ما موصولہ سے مل کے بنا ہے. یعنی ان الذی یعنی انما ما موصولہ ہے، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، ان کا اسم ما موصولہ ہے اور اس کا صلہ کیا ہے؟ صنعوا. انما اچھا ایش صنعوا، وہ شے جو انہوں نے بنائی ہے وہ کیا ہے؟ ان کی خبر قید ساحر، یعنی ان کا اسم کیا ہے؟ ان کا اسم ہے ما، اور اس کے بعد ما کا صلہ کیا ہے؟ صنعوا. قید ساحر کیا ہے؟ ما کی خبر. سورۃ طٰہٰ میں آیت نمبر 69، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 69. تو یہ جملہ تعلیلیہ ہو جائے گا نا. اگر آپ اس کو حصریہ بنائیں گے تب بھی تعلیلیہ، اور اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ حصریہ نہیں ہے بلکہ انا سے شروع ہو رہا ہے تب بھی بالکل تعلیل. یعنی کیوں نگل جائے گا وہ؟ انما صنعوا کید ساحر، اس لیے کہ جو کارگزاری انہوں نے برپا کی ہے وہ جادوگر کی چال ہے. اور جادوگر کے بارے میں حقیقت یہ ہے کہ ولا یفلح الساحر، جادوگر فلاح نہیں پاتا، جادوگر مراد تک نہیں پہنچتا. حیث اتا، یہاں محذوف کیا؟ من حیث اتا، جہاں سے بھی وہ آئے جو بھی وہ کرے جادوگر مراد تک نہیں پہنچے. اسی لیے آپ دیکھیں علماء نے یہاں لکھا ہے کہ جادوگر عموماً بہت مفلوق الحال ہوتا ہے. یعنی عموماً وہ ہوگا جیسا بھی ہوگا، ہو سکتا ہے پیسے، لیکن اس کی اپنی حالت میں غور کریں تو وہ بالکل ایسا لگے گا کہ جیسے کسی کام کرے. یعنی وہ اپنی مرادات تک نہیں پہنچ پاتا. وہ دوسروں کے ذریعے پیسہ کما رہا ہوتا ہے، جو بھی چکر پیسہ سے مراد ہے دوسروں کو مرادات تک پہنچا رہا ہے، لیکن اپنی حالت اس کی ہمیشہ گئی گزری ہو. اور بعض نے کہا کہ یہاں آخرت کی بات ہو رہی ہے، اور بعض نے کہا کہ دنیا میں انجام کی بات ہو رہی ہے. یہ وہ آیات ہیں عموماً سورہ طٰہٰ کی، سورہ شعراء کی، سورہ اعراف کی، کہ جو جادوگر کے مقابلے میں پڑھنے کی تلقین کی جاتی ہے. یعنی اگر سامنے کچھ جادوگری کے کام ہو رہے ہوں تو جن آیات کی تلاوت جو ہے وہ مفید ہے. ان میں سے آیت یہ بھی ہے کہ یہ جو فرمایا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحر حیث اتا، جو بھی یہ کر رہے ہیں جادوگر کی چال ہے، جادوگر فلاں نہیں پائے جہاں سے بھی آئے. بالکل جادوگری کے سامنے یا جادوگر کے سامنے جو آیات پڑھی جاتی ہیں ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا جہاں بھی مقابلہ آیا ہوا ہے، چاہے وہ سورہ شعراء میں ہو، سورہ طٰہٰ میں ہو، سورہ اعراف میں ہو، اور بھی جگہوں پر ہے، وہاں سب وہ آیات جن میں جادوگروں سے خطاب کر کے کہا گیا کہ یہ بالکل فارغ ہے. ٹھیک ہے، وہ آیات جادو کے مقابلے میں مجرب، وہ آیات جادو کے مقابلے میں اور جادوگر کے مقابلے میں مجرب. آج کل تو یہ الویونسٹ جو ہے اس کو کس کیٹیگری میں شامل کریں؟ نظر بندی کی یہ بھی ایک قسم کی چیز ہے. ہاں آپ کے سامنے کوئی چیز غائب کر دیتے ہیں. ہاں وہ تخیل کا جادو ہو سکتا ہے، ہیپنوٹزم بھی ہو سکتا ہے، جو بھی ہے. تخیل کے جادو سے مراد یہی ہوتا ہے جو ابھی ہم نے دیکھا کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادو ہوا وہ نظر بندی کا جادو، یہ علماء نے لکھا. اس لیے کہ وہاں چیز کی حقیقت نہیں بدلی تھی، لکڑیاں سانپ کی بنی تھی، بلکہ کیا فرمایا یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی. تو جادو کی کئی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ نظر بندی کر دی جاتی ہے. تو وہاں بھی اس طرح کیا جا سکتا ہے. وہ جو آیت ہے خاص طور پہ اسی طرح اگر آپ کسی عامل کے پاس گئے آپ کو شک ہو رہا ہے تو وہ سورۃ المؤمنون کی جو آیت ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ یہ پڑھ. تو یہ واقعتاً مجرب بات ہے، اس کو لوگوں نے پڑھا تو وہ عامل بھی پریشان ہو گیا کہ جو اپنے طریقے پہ کہ وہ حاضر نہیں ہو رہے لوگ جن کو وہ حاضر کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو یہ ہو جاتا تو وہ پرانی آیات کی تاثیر. ان کو پڑھ کے دم کرنا نہیں، دم کرنا بھی اچھا ہے. ویسے جو رقیہ شریعہ جو پوری ترتیب دی گئی ان میں یہ آیات شامل ہے. وہ تو ہے کہ جس پر جادو ہو گیا وہ مستقل وہ پڑھے، پوری ایک ترتیب ہے. حافظ زبیر صاحب نے بھی ایک پورا رسالے میں وہ ساری آیات جمع کی ہے. مشاری صاحب، مشاری صاحب، ہاں وہ بھی ہو. تو وہ حافظ زبیر صاحب کا ایک چھپا ہوا رسالہ بھی ہے جس میں وہ ساری انہوں نے آیات جمع کی، ان میں یہ بھی. تو وہ ویسے بھی پڑھنے کی ہے
لیکن میں تو کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ ایسے ایونٹ میں اچانک اپنے آپ کو پاتے ہیں، اس میں کچھ آیات آپ کے ذہن میں حاضر ہونی چاہیے نا کہ آپ نے جیسے اس وقت اس اثر کو باطل کرنے کے لیے کچھ پڑھنا ہے، تو ان میں یہ جیسے آیات ہے، جیسے اس کو دیکھیں آیات کو، انما صنعوا کید ساحر، یہ سب جادوگروں کی چال بازی ہے، ولا یفلح الساحر حیث اتى، ساحر کبھی پناہ نہیں پائیں، جہاں سے بھی آ جائے، جو بھی کر لے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح وہ جو آیات ہیں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ پھر آپ آگے دیکھیں گے کہ وہ سورہ اعراف میں خاص طور پہ یہ جو قصہ ہے پورا، اس میں کئی دفعہ ذکر ہے کہ مطلب جادوگروں کے باطل ہونے کا مضمون ہے۔ تم کیا کہہ رہے ہو نشان؟ یہ لکھا ہے حق کے مقابلے میں، حق کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، حق کے مقابلے میں کہاں ترجمہ ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ جادوگر کہیں کامیاب نہیں ہوتا کسی بھی جگہ حق کے مقابلے، بریکٹ میں ہوگا، یعنی مراد وہی بریکٹ میں ہے، ہاں بریکٹ میں ٹھیک ہے، یعنی حیث و عطا میں تو جادوگر ہی ہے، یعنی جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں سے بھی آئے۔ اب کس کے مقابلے میں کامیاب نہیں ہوگا؟ حق کے مقابلے میں کامیاب ہوگا۔ آپ کیا کریں؟ نہیں ہو انما اس طرح آ سکتا، یعنی اس طرح قرآن کے رسم میں انا اور ما، ویسے اگر آپ لکھیں گے تو وہ الگ الگ ہونا چاہیے، لیکن قرآن کے رسم میں یہ ساتھ ساتھ آ جاتا ہے۔ نہیں، اگر آپ انا میں صرف انا اور الذی کا مفہوم لیں گے، حصر کا مفہوم پیدا کریں۔ اصل میں وہ دوسرا حصر بھی جو ہے وہ بھی مطلب جملہ تعلیلیہ کی وجہ سے ایک حصر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اگر آپ کہیں گے بھئی میں نے اسے مارا ہے اس لیے کہ یہ نافرمان ہے، تو آپ نے جملہ تو حصریہ استعمال نہیں کیا، لیکن مفہوم یہی ہے نا کہ مارنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ یہ نافرمان ہے۔ تو اگر آپ انا جو ہے وہ الگ لیں اور ما موصولہ الگ لیں، تب لفظ کے اعتبار سے حصر پیدا نہیں ہو رہا، لیکن مفہوم کے اعتبار سے پھر بھی، یعنی جملہ تعلیلیہ یہی بتاتا ہے مارنے کی وجہ کیا ہے، یعنی فرمایا تلقف ما صنعوا، وہ نگل جائے گا جو کچھ ان کی کارگزاری ہے۔ اچھا کیا وجہ ہے کہ وہ نکل جائے گا؟ انہوں نے کیا غلط کیا ہے؟ فرمایا انما صنعوا کید ساحر، اس لیے کہ وہ جادوگر کی چال۔ آج کل بھی آپ دیکھیں مطلب یہ یہی ہے، آپ پہلے جادوگر ہوتے تھے جو یہ تماشا لگا کے دکھاتے تھے، یعنی ہر بادشاہ کے پاس ایک بڑا جادوگر ہوتا تھا۔ وہ صحیح مسلم کی روایت آپ نے پڑھی ہوگی نا ریاض الصالحین میں، وہ طویل والی، اور صحابہ اخدود کے تو اس میں بھی یہی ہے کہ بادشاہ اور جادوگر، اور فرعون کے پاس بھی جادوگر تھے۔ تو جادوگروں کے ذریعے عوام کو بے وقوف بنایا جاتا تھا، یعنی ڈرانے کے لیے بھی رکھا جاتا تھا اور کرتب اور تماشا دکھانے کے لیے۔ اب یہ پوری جادوگری کی انڈسٹری ویسے جدید میڈیا اور ٹیکنالوجی سے بدل گئی، ویسے اگر غور کیا جائے، یعنی عوام کو کنٹرول کیسے کرنا، عوام کو مشغول کیسے رکھنا، عوام پر اپنی حکمرانی مینیپولیٹ کرنا، وہ سب وہاں شفٹ ہو گیا ہالی ووڈ کی طرف۔ وہ ہالی ووڈ ہی ہے اصل میں، بانڈز ہی ہوتے تھے نا، بانڈز جو ہے وہ پھینکتے تھے یہ لوگ، یہی ہوتا تھا نا۔ مطلب میرا تو خیال ہے ہالی ووڈ کے پیچھے یہی ہے اصل میں فلسفہ، تو وہ ہالی ووڈ سے مراد وہی جادوگر کی اسٹک ہے، جادوگر کی اسٹک ہے جس کے ذریعے پہلے لوگوں کو بے وقوف بنایا جاتا تھا، تو اب اس کے ذریعے بے وقوف بنا دیا جائے۔ فلم انڈسٹری ایسا کچھ دکھا دیا جائے جو اصل میں نہیں نظر آ سکتا نا، تو وہ آپ دیکھیں کہ وہ جادوگر کی وہ جو وانڈز ہوتی تھی نا، ہیری پاٹر میں جو وانڈز کاسٹ کی جاتی تھی وہ ہے۔ ابھی دیکھیں اب اے آئی آ رہی ہے، اس میں ایسی زبردست ٹرمپ اور فلاں فلاں کی ویڈیوز ہوتی ہیں آپ کو پہچان نہیں سکتے، اگرچہ مجھے تو پہلی نگاہ میں ویسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ فیک ہے، اس لیے کہ وہ بات غلط کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ممکن نہیں کہ میڈیا پہ وہ بات کی جا سکے، لیکن وہ نہیں پہچانی جا رہی ہے، یعنی اتنی وہ پرفیکٹ ہو گئی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ یہ واپس گیا ٹرمپ وہاں سے سعودیہ اور ادھر سیر کر کے، تو واپس جا کے برا بھلا کہنا شروع کیا، وہ ویڈیوز آ رہی ہیں اتنی ریئل لگتی ہیں دیکھنے میں، حالانکہ بالکل فیک ہے ساری کی ساری۔ ادھر یہ کھڑے ہو کے کچھ کہہ رہے ہیں، سعودی کراؤن پرنس اور قطر کے امیر، بالکل ریئل لگ رہی ہے، لیکن آپ سنیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ باتیں وہ نہیں کر سکتے اس لیے یہ فیک ہیں۔ ہاں وہ جو کھڑا ہوا تقریر کر رہا تھا، تو بہت سے لوگ بالکل اس کو شیئر کر رہے تھے کہ یہ دیکھو کیا ہو گیا، تھوڑا کرنا چاہیے واقعتاً وہاں، مطلب اب ریئلٹی اور جو جھوٹ ہے اس میں فرق کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ وہ تو ہم اس لیے فرق کر پا رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ بھائی ٹرمپ نہ ایسی بات کرے گا نہ وہ کرے گا، ایسی باتیں میڈیا کے سامنے، لیکن اگر بالفرض ایسی باتیں ہوں کہ جو ہمارے خیال میں ہو تو ہم تو تصدیق کر لیں گے اس کی۔ اب پرانے مردوں کی کوئی آپ ڈاکٹر صاحب کی کوئی ویڈیو بنا لیں اس طرح کی کچھ، اور اتنی پرفیکشن کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے آپ کہیں بات انہوں نے کی بھی۔ سر یہ تو آپ نے مجھے بتایا ہے، مجھے دوست نے ایسے ہی بتایا کہ ایسا ہو گیا،
وہی وہ لوگوں نے یہ تصدیق کر دی تھی اس کی کہ ایسے ہی ہو رہا ہے اور شیئر کر رہا ہے اور ایسی فضول. لیکن میں بتا رہا ہوں کہ اب واقعتاً اتنی ان کے پاس صلاحیت ہے کہ وہ غیر حقیقی شے کو اتنا حقیقی بنا کے دکھا سکتے ہیں. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، یعنی یخیل الیہ انہ یتحدث وہو لیس بمتحدث. یہ ہے تھوڑے اکثر سر یہ آپ کو ہر طرح ہوتے ہیں لوگوں کو ہاں مطلب یہ روبوٹس والے ہاں پہچانے کے نہیں کیجیے انسان ہے بھی کہ نہیں. بے شک ترجمہ کیا جا سکتا ہے. ہاں بے شک اگر آپ انا جو ہے وہ موصولہ سوری انا مشبہ بالفعل لیں گے تو آپ ترجمہ کریں گے بے شک وہ کام جو انہوں نے کیا ہے. وہ کام سے مراد ماں بمانا الذی، وہ کیا ہے؟ ماں کا اسم کیا ہے؟ صنعوا، اور کی خبر کیا ہے؟ کئی دوسرا ساحر کی چال. ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا. لیکن یہ بھی کئی دفعہ اسلوب گزر چکا ہے جو بتایا تھا کہ یہ بے ساختگی کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ یہ نہیں کہا کہ انہوں نے اپنے آپ کو سجدے میں ڈالا القوا انفسهم سجدا، یہ بھی نہیں کہا کہ سجدوا للہ، بلکہ کیا کہا؟ القیا. القیا کیا ہے؟ مجہول ہے، یعنی وہ سجدے میں، بلکہ لغوی ترجمہ ہے جادوگر ڈال دیے گئے. کہاں ڈال دیے گئے؟ بلکہ کس حالت میں؟ سجدن کیا ہے؟ حال ہے. القی السحرۃ ڈال دیے گئے، ان کی حالت کیا تھی؟ سجدن. ساجد کی جمع سجد، راکع کی جمع رکع، خاشع کی جمع خشع. ان سب کی یہ جمع بھی آتی ہے فعال کے وزن پہ، اور جمع مذکر سالم بھی آتی ہے، راکع راکعون، ساجد ساجدون. تو فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَى. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ ربی قالوا آمنا بربنا؟ یہاں علماء نے نقل کیا کہ رب ہونے کا دعویدار تو وہ بھی تھا، لہذا اگر وہ کہتے قالوا آمنا بربنا تو فرعون جو لوگوں کو بیوقوف بنائے گا جیسے آگے بھی کہ یہ تو تمہارا گرو تھا، بیوقوف بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ربنا کہہ لو، مجھے رب کہتے ہیں ورنہ ربکم اللہ. تو انہوں نے جیسے بالکل پن پوائنٹ کر کے بتایا کہ میرا رب وہ ہے جو رسولوں کے ذریعے جس کا تعارف مجھے ہوا. اس لیے ہمارا بھی اہل اسلام کا یہ اصرار ہوتا ہے کہ ہم رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ رب ایک ہے اور ہندو بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہم تو اسی رب کو مانتے ہیں جس کا تعارف اللہ کے رسول نے کروایا صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں بھی انہوں نے جیسے ریفرنس بتا دیا کہ رب وہ جو ہارون اور موسیٰ کا رب. قالوا آمنا برب ہارون و موسیٰ علیہ السلام. اب فرعون نے جو پینترا بدلا وہ بھی بہت کمال کا، کہتا ہے قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم. عجیب جملہ ہے یہ، یعنی وہ کہتا ہے قال آمنتم له، کیا تم ایمان لے آئے؟ ٹھیک ہے، یعنی آمنتم له میں ویسے تو حمزہ استفہام کا موجود نہیں ہے، لیکن علماء نے کہا جیسے ہم بھی کہتے ہیں تم ایمان لے آئے، یعنی آمنتم له، کیا تم ایمان لے آئے؟ قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، قبل اس کے کہ میں آپ کو اذن دوں. آذن یؤذن ایذان، قبل اس کے کہ میں آپ کو اجازت دوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کیسے ممکن ہے کہ میرے تصرف کے بغیر، میرے اختیار کے بغیر آپ ایمان لے آئیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے سے ہی اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے. یعنی یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میری ربوبیت کے تم منکر ہو جاؤ. لہٰذا آگے دیکھیں پھر جملہ تعلیلیہ بتانے کا مقصد یہی تھا. وہ کہہ رہا ہے مجمع میں، لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کر رہا ہوگا نا، جیسے بہت بڑا مجمع ہے، کہ تم لوگ میرے اذن سے پہلے ایمان لے آئے. اصل مسئلہ یہ نہیں کہ تم ایمان، تم پہلے سے لائے ہوئے ہو، تم اسی کے ساتھی ہو. انہ لکبیرکم، جملہ تعلیلیہ، یہ تمہارا گرو ہے. یعنی ہو کی ضمیر جا رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف، یعنی یہ تمہارا منٹور ہے، یہ تمہارا بڑا ہے، یہ تمہارا گرو ہے. انہ لکبیرکم، اور کبیر بھی ایسا الذی علمکم السحر، تو تم اپنے استاد پہ فوقیت کیسے حاصل کرو گے؟ لہذا اس کے جادو نے تم پر سر چڑھ کے بولنا تھا. الذی علمکم السحر، جس نے تمہیں تعلیم دی جادو کی. لہذا اب تمہاری سزا یہ ہے فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ. فرمایا کہ ضرور کاٹ دوں گا. قطع یقطع بھی آتا ہے اور قطع یقطع بھی. تو یہاں قطع یقطع نے یہ نہیں کہا کہ فَلَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، بلکہ کہا فَلَأُقَطِّعَنَّ. دو معنی علماء نے بیان کی. ایک یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک ہوتا ہے کاٹنا، ایک ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا. تو لفظ باب تفعیل کے اندر تکسیر ہوتی ہے،
کثرت ہوتی ہے تو میں ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے. ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے. دوسرا مفہوم یہ ہوتا ہے کئی دفعہ مخالف ایک نہیں ہے نا، مخالف 10 ہے بالفرض جادوگر، تو آپ ان سب کی کثرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے باب تفریق اختیار کرتے ہیں. جیسے سورہ یوسف میں ہم نے پڑھا کہ بھئی وہ راودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، تو وہاں اغلقت الابواب نہیں آیا بلکہ کیا ہے غلقت الابواب. تو وہاں بھی باب تفعیل کیوں تھا؟ تکسیر کی طرف اشارہ ہے کہ دروازے بہت سے ہیں تو یکے بعد دیگرے ان دروازوں کو بند کیا گیا. تو یہاں کی جیسے یکے بعد دیگرے تم سب کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا، تو باب تفعیل میں تکسیر ہے، لیکن تکسیر ایک فرد کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی نہیں ہے بلکہ افراد کی. اور دونوں احتمالات اس کے اندر پائے جاتے ہیں. من خلاف کیا ہے؟ دیکھیں خلاف اصل میں مصدر ہے، خالف یخالف مخالفتاً و خلافاً. تو خلاف کہتے ہیں متضاد سمتوں میں ہونا، یعنی لغت میں اگر آپ کہیں انا خالفتہ، تو خالفتہ کا مطلب ہے اس کی سمت یہ ہے میری سمت یہ. تو اگر خلاف کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر دایاں پاؤں ہے تو اس کی مخالف سمت ہونی چاہیے پھر ہاتھ کی. اگر دایاں پاؤں ہے اور دایاں ہی ہاتھ ہوا تو وہ خلاف نہیں. تو من خلاف کا مطلب ہے من جہت مخالفہ، مخالف سمتوں سے تمہارے ہاتھ پاؤں کو کاٹوں گا. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، اور پھر کیا کروں گا وَلَأُصَلِّبَنَّ. لیکن یہاں بھی وہی بات ہے، صلب یصلب بھی آتا ہے سلیب دینا، جیسے اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، وہاں صَلَّبُوهُ نہیں آیا، لیکن یہاں کیا فرمایا وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ. تو یہاں چونکہ ایک سے زیادہ افراد ہیں، لوگ زیادہ ہیں، لہذا تسلیب کا لفظ ہے. وہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک فرد تھے تو وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ. اس لیے یہ بات بھی زیادہ کبھی ہو جاتی ہے اس جگہ کیونکہ سولی ایک دفعہ ہی چڑھایا جاتا ہے نا. تو پچھلی آیت میں بھی لَأُقَطِّعَنَّ میں زیادہ کبھی رائے یہ ہے کہ وہاں باب تفعیل لوگوں کی کثرت کی وجہ سے آیا، کیونکہ آگے لَأُصَلِّبَنَّكُمْ میں جو تفعیل کا صیغہ اختیار کیا گیا ہے وہ لوگوں کی کثرت ہی کی وجہ سے، اس میں کوئی اور وجہ ہے نہیں. تو جزو کس کی جمع ہے؟ جزو ہے جزء کی جمع. جزء کس کو کہتے ہیں؟ تنے کو ہم پڑھ چکے ہیں، کہاں پڑھا بھی ہم نے پچھلی صورت میں وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا. تو ایسے ہی کیا جاتا تھا بھائی، وہ یوں کر کے اس کو کھجور کا تنا کھڑا کر کے اس پہ ایک لکڑی لگا کے جو سلیب کا جو نشان ہے وہ اسی طرح ہی ہوتا، اور اس میں کیلوں سے. سلیب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سلیب کے اندر پھانسی چڑھانا نہیں ہوتا. سلیب کا مطلب تو جیسے لکڑی پر یا کھجور کا تنا آپ بنا لیں، اس کے اوپر 2 لکڑیاں اس طرح لگائیں، ہاتھ پاؤں ٹھوک دیے جائیں، پاؤں ٹھوک دیے جائیں اور چھوڑ دیا جائے انسان کو یہاں تک کہ وہ مر جائے. اس کو سلیب دینا کہتے ہیں. تو فرمایا کہ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، تم سب کو سلیب دے دوں گا فی جذوع النخل، کھجوروں کے تنوں. وَلَتَعْلَمُنَّ، اور تم یقیناً جان لو گے. کیا جان لو گے؟ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا، کون ہے ہم میں سے. مطلب ہم دیکھ چکے ہیں نا کہ کسی کو اگر یاد ہو آیت کی تفسیر کی تھی ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا. تو وہاں بتایا تھا کہ أَيَّهُمْ کیوں نہیں آیا، جو وہاں بتایا تھا وہ یہیں بتا رہا وہ وَلَا تَعْلَمُنَّ، کیونکہ تعلمون کا مفعول بھی کیا ہے؟ اینا. اینا ہونا چاہیے نا، اینا. بتائیے گا کہ ای اصل میں کیا ہے؟ اسماء موصولہ میں سے ہے نا، ما من الذی ایو. تو ماء موصولہ کا ہے کہ اس کے صلے میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو واپس لوٹے، ایسا ہی ہے نا. اب جب ہم کہیں گے ایونا تو ہونا چاہیے ایونا ہوا اشد عذابا واقع، ہم میں سے کون ہے وہ جو زیادہ عذاب دینے میں سخت ہو اور باقی رہنے والا ہو. تو جب آپ ضمیر عائد ضمیر راجع کو حذف کر دیتے ہیں تو ای مبنی علی الضمہ ہو جاتا ہے. یہ معنی ہے ای کیا ہو جاتا ہے؟ مبنی علی الضمہ. تو لہذا کیا ہوگا؟ ولا تعلمون، اس کا مفعول بھی ہے یہ پورا جملہ، یعنی محلاً یہ پورا جملہ کس حالت میں ہو جائے گا؟ نصب. یعنی تم ضرور بالضرور جان لو گے. وہ کیا شے ہے جو تم آبجیکٹ کیا ہوگا نالج کا؟ اینا اشد عذابا واقع، ہم میں سے کون ہے؟ اشد تمیز کیا ہے؟ عذاب ہے. ہم میں سے کون ہے شدید تر عذاب کے اعتبار سے؟ اس کا کیا مطلب ہے عذاب کے اعتبار سے؟ 2 مطلب ہو سکتے ہیں.
لغت کے اعتبار سے ایک مطلب ہو سکتا ہے ہم میں سے کس کو زیادہ شدید عذاب ہوگا، مجھے ہوگا یا تمہیں ہوگا، یہ بھی ہو سکتا ہے، اشد عذاب ہے، لیکن یہ معنی اتنا قوی نہیں ہے، مراد ہے خدا زیادہ شدید عذاب دیتا ہے یا میں دیتا ہوں، اینا اشد عذابا، کون ہے ہم میں سے جو ایصال عذاب میں شدید تر، اس لیے وہ اس کے جواب میں کہیں گے واللہ خیر و ابقی، کیونکہ وہ کہہ رہا ہے اینا اشد عذابا و ابقی، اور وہ جواب میں کہیں گے واللہ خیر و ابقی، یعنی ہم میں سے کون زیادہ شدید عذاب دے گا اور کون ہم میں سے باقی رہنے والا ہے۔ قالوا لن نؤثرک، کہنے لگے ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے، آثر یوسر عیسیٰ، کس بات پر؟ علی ما جاءنا من البینات، اس پر جو ہمارے پاس بینات میں سے آ گیا ہے، اور کس پر ترجیح نہیں دیں گے؟ ما ہی پر عطف ہے، یعنی جو تھا نا علی ما، ہم تمہیں ترجیح نہیں دیں گے، علی ما جاءنا من البینات، اور کس پر؟ والذی فطرنا، اور اس پر بھی جس نے ہمیں پیدا کیا۔ یہ ہے وہ قلب ماہیت جو علماء نے نقل کی کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کی بھی قلب ماہیت ہوئی اور وہ اژدہے میں بدل گیا، تو یہاں بھی ایک بہت بڑی قلب ماہیت ہوئی، اور یہ قلب ماہیت جو ہے وہ اپنی آپ کہیں کہ معجزہ ہونے کے اعتبار سے زیادہ بڑی، یعنی وہ ٹھیک ہے ہو گیا، لیکن انسان جو لکڑی اختیاری وجود نہیں ہے، اس پر اللہ کا ہر حکم اسی طرح، لیکن انسان بہرحال اختیاری وجود ہے، وہ سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ پوچھ رہے تھے جادوگروں سے، بلکہ فرعون سے، کہ ہمیں کوئی انعام بھی ملے گا کہ ہم مقربین میں شمار ہوں گے یا نہیں، تو اس کے چند لمحوں بعد ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ پھانسی پر صلیب پر چڑھنے پر بھی تیار، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے جو مرضی کرو، ہم تو تمہیں ترجیح دیں گے۔ بہرحال بڑی بات، مطلب ایک اعتبار سے جیسے بہت بڑی بات۔ اللہ جی فرمائیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، ہاں بالکل، وہ اصل میں نا رب ہونے کا دعوے دار وہ ہے، انا ربکم الاعلی، لہذا وہ کہہ رہے ہیں کہ تم یہ کہتے ہو، یعنی اس میں سارا کچھ معذور پہلے تھا نا کہ ہم پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پڑھ چکے ہیں کہ وَمَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا، سب ڈرایا جا چکا ہے کہ بھی عذاب جو نہیں مانے گا اسے عذاب ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو وہ کہہ رہا ہے کہ وہ تو عذاب پتہ نہیں تمہیں جو بھی ہے جس کی تم کہہ رہے ہو کہ اگر ہم نے موسیٰ کی نہ مانی تو ہم عذاب کا شکار آخرت میں ہوں گے، ابھی تو میں بتاتا ہوں کہ ہم نے دنیا میں کون زیادہ عذاب دے گا تمہیں، تو کہہ رہے ہیں ایونا اشد عذاب، ابھی تو جو میں مارنے لگا ہوں نا وہ تمہارے تخیل ہی میں یہ مراد رب تو سمجھ رہا ہے، دنیا میں سمجھتا ہے، اتنا بیوقوف تو نہیں تھا وہ کہ وہ کہے کہ میں کائنات کا خالق و مالک ہوں، یہ تو نہیں کہہ رہا۔ ایک رائے یہ کہ وہ دہریہ تھا، یہ بھی ایک رائے موجود ہے علماء کی، یعنی ایک رائے یہ کہ وہ خدا کو مانتا ہی نہیں، یعنی کسی کو بس وہ کہہ رہا ہے انا ربکم الاعلی سے مراد کیا ہے کہ بھئی دنیا میں اس وقت حاکم میں ہوں اور میرے ہی کنٹرول میں سارا کچھ چل رہا ہے، میں ہی تصرف رکھتا ہوں، تو میں بس رب ہوں، تو میں میری عبادت کرنی چاہیے۔ زیادہ کبھی رہیے کہ وہ دہریہ نہیں تھا، وہ خدا کو ماننے والا تھا، اور یہاں تک کہ وہ کچھ معبودوں کی بھی عبادت کرتا تھا، یعنی اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ وہاں فرمایا کہ اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، کیا موسیٰ کو تم چھوڑ دو گے کہ وہ زمین میں فساد مچائے پھر اس کی قوم، اور تمہیں بھی چھوڑے رکھے اور تمہارے معبودوں کو بھی چھوڑے رکھے، تو گویا وہاں ایک معبودوں کا پورا پینتھین تھا، کوئی بھی ایک جماعت تھی کہ جن کی عبادت ہوا کرتی، لیکن اس کا خیال یہ تھا کہ نیچے میری ہی عبادت ہونی چاہیے، یہاں تصرف کا حق مجھے ہی حاصل، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ربوبیت ہی میں شرک ہوتا ہے، یہاں بھی رب کی بات ہوتی ہے، ارباب متفرقون میں بھی ہم نے دیکھا رب کی بات ہوتی ہے، الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا الہنا ربنا اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ تو پھر فرق یہ اگر کہا جائے کہ مشرکین بھی ربوبیت میں تام تھے، پوری ربوبیت کرتے تھے، تو پھر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، پھر وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں ربنا اللہ، یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں ربنا اللہ، تو پھر نکالنے کی وجہ کیا؟ اس کا مطلب ہے وہ ربنا اللہ کہہ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ربوبیت میں شرک کر رہے ہیں، یہ ربنا اللہ کہہ رہے ہیں تو ربوبیت تامہ کا اقرار کر رہے ہیں، اور وہ واضح بات ہے، یعنی ربوبیت، اچھا یعنی ان کی باتوں میں نا یہ لکھا ہوا ہے مشرکین توحید ربوبیت میں تام تھے،
بغیر کسی شے کے، کامل توحید ربوبیت۔ جو اللہ کی اس قدرت کو نہیں مانتا کہ وہ دوبارہ اٹھا سکے، وہ ربوبیت میں کام کیسے ہو؟ قدرت کے اوپر سوال پیدا ہو گیا، یعنی خود ہی سوچے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں ہے، وہ اللہ کو توحید ربوبیت میں یہ مسئلہ توحید ربوبیت کا ہے یا الوہیت کا ہے؟ اللہ کی قدرت۔ جو یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات سنتا ہے، قرآن میں وما کنتم تستترون ان یشهد، اس سے پہلے کیا ہے کہ ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا خیال یہ کہ اللہ ہماری اکثر باتیں بھی سنتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوری ایک روایت نقل کی ہے نا کہ میں کعبہ میں بیٹھا تھا، دو سردار صاحب تشریف لائے اور وہ آپس میں بیٹھ کے وہ کعبہ کے سین میں بیٹھ کے وہ فلسفیانہ گفتگو کر رہے تھے اپنے خیال میں، اور ان کی جو کیفیت تھی حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان کی، وہ کیا تھی؟ قلیل فقہ قلوبہم کثیر شحم بطونہم۔ سوچ سمجھ ان کی کوئی نہیں تھی لیکن پیٹ بہت بڑے تھے، مطلب خلاصہ یہ ہے ان کی گفتگو کا یہ تھا کہ پیٹ بہت زیادہ تھے لیکن عقلیں بہت چھوٹی تھی۔ گفتگو کیا فرما رہے ہیں؟ ایک صاحب دوسرے سے کہتے ہیں اترون، یعنی ذرا غور کریں تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں کہ انا اذا رفعنا صوتنا يعلمه اللہ، کہ جب ہم اپنی آوازیں بلند نہیں اذا اسررنا اصواتنا، جب ہم اپنی آوازیں چھپاتے ہیں اللہ سن لیتا ہے، جان لیتا ہے۔ دوسرے نے کہا اپنی رائے دی، زور سے بولیں تو سن لیتا ہے، آہستہ آہستہ بولنے نہیں سیکھتا۔ یہ ربوبیت تامہ ہے۔ سوال یہ کیا جائے یہ ربوبیت تامہ، کسی بھی اللہ کا بیٹا قرار دینا، بیٹیاں قرار دینا، یہ ربوبیت ہے۔ تو لہٰذا یہ سمجھنا کہ بھائی وہ موحدین پھر ربوبیت ہے اور بس عبادت کا مسئلہ تھا اور انبیاء نے صرف توحید الوہیت کی دعوت دی، اور نہیں بھائی ایسا بالکل نہیں۔ یہ ایک تصور ہے جو پھیلا پھیلا کے، اس پر بھی کبھی انشاءاللہ تفصیل سے رجوع کریں گے قرآن مجید میں پوری طرح کہ بھئی یعنی کب کریں گے، یہ تو عدیل صاحب بھی بتا سکتے ہیں، لیکن کہ قرآن مجید میں اور کیسے روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا اپنے معبودوں کے بارے میں تصور کیا تھا۔ وہ کامل یقین رکھتے تھے کہ ہمارے معبودوں کے پاس استقلال کے ساتھ صلاحیتیں ہیں نفع اور ضرر دینے کی، اللہ خود ان کا محتاج ہے، اللہ کائنات نہیں چلا سکتا ان کے بغیر۔ بات ذہن میں رکھیے، یہ اب توحید ربوبیت میں تمام کوئی بھی اللہ، ہاں دیکھیں ربوبیت میں خلق ایک حصہ ہے بس۔ جب آپ کہتے ہیں نا توحید موحد فی ربوبیت، موحد فی ربوبیت کا مطلب ہے اللہ کی تمام صفات ربوبیت کو ماننا، تمام، یعنی اگر آپ کہیں اللہ نے کائنات کو پیدا کیا ہے، ہاں بالکل پیدا کیا، اچھا کیا کائنات پیدا کرنے کے بعد وہ اکیلا اس کائنات کے چلانے پر قادر نہیں تھا؟ اس کو الہہ کی ایک جماعت کی حاجت ہے۔ یہ توحید ربوبیت میں شرک ہے، یہ توحید الوہیت میں نہیں ہے، توحید ربوبیت میں شرک ہے۔ کسی کو ایسی تفسیر وغیرہ دیا جائے جس میں یہ ساری باتیں ایسی کوئی تفسیر مزید نہیں، اصل میں نا یہ ہماری اس طرح کی تفسیروں میں یہ ڈھونڈ کے آپ لکھ، کیونکہ تصور یہ تھا ہی، یہ تو انہوں نے آ کے جب پوری دنیا بھلایا تو ایسی تفسیر یہ عثمان عباس صاحب شاید لکھیں کوئی، لیکن ابھی نہیں موجود اس طرح کی تفسیر خلاصہ یہ کہ وہ اس کے اتنے گمگین بتائے تھے کہ آپ سوچ نہیں سکتے، بہت زیادہ پوری امت کی تکفیر پہ کھڑے ہیں، اصل میں کرتے کیوں نہیں کہ وہ اپنے اور وجوہات کی وجہ سے۔ تفہیم القرآن اور طرز پہ لکھی گئی ہے، بالکل ان کے کندھوں پہ یہ ذمہ داری ڈال، اس لیے کہ وہ ان معاملات میں دلچسپی رکھتے ہیں، سوچتے سمجھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، انشاءاللہ وہ کسی نتیجے میں پہنچ جائیں گے۔ نہیں واقع ہے جس کے لیے بات ٹینشن کی ہو وہی کوئی کام کرتا ہے، جس کے لیے یہ بات ٹینشن کی نہ ہو وہ تھوڑی اس پہ کوئی غور و فکر کرے گا یا کیا کرے گا۔ تو جو اس لیے میں کہہ رہا تھا کس کے سلیم سے بات سیم لال، ہاں صلب یسلب کا لغوی معنی اسی کو کہتے ہیں، یعنی صلب یسلب کہتے ہیں کسی کے ہاتھ پاؤں کو کیلوں سے ٹھوکنا، یہ لغوی معنی صلب یسلب کا یہ معنی، یعنی کیلوں سے ہاتھ پاؤں کو ٹھوکنا، اس لیے وہ کسی بھی چیز پر ٹھوکا جا سکتا ہے نا۔ تو یہاں وہ کیا کہہ رہا ہے اصلبنکم فی جذوع النخل، یعنی وہ لکڑی بھی ہو سکتی ہے، وہ تنا بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہی لغوی معنی ہے اس کا۔ فرمایا کہ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي لہذا آگے کیا کہتے ہیں فقدها۔ اب دیکھیں انہوں نے لفظ بھی یہاں یہ بولا ہے تم ربوبیت کے جو بھی دعوے دار ہو، ہم جس کی بات کر رہے ہیں نا وہ ہمیں عدم سے پیدا کر رہے ہیں، فتح
اس کائنات کا عدم سے خالق ہے. فقد ما انت قاض، وہی بات ہے. فقدی کر گزرو، قضا یقضی کر گزرنا. کیا کر گزرو؟ مفعول بھی کیا ہے؟ ما. اس کا صلہ کیا ہے؟ ما انت قاضی. اصل میں ہی کی ضمیر وہی جو میں بتا رہا ہوں ما کی طرف واپس لوٹتی ہے، وہ معذوف ہے، وہ اکثر معذوف ہو جاتی ہے. کر گزرو وہ جو تم کر گزرتے ہو، یا جو تم نے کر گزرنا ہے، کیونکہ اسم الفاعل ہے نا. فقد ما انت قاض، کر گزرو، چکا ڈالو جو تم نے چکانا ہے، کر گزرو جو تم نے کر گزرنا ہے، فیصلہ کر لو جو تم نے فیصلہ کرنا ہے. کیونکہ قضا یقضی فیصلے کے لیے بھی آتا ہے، قضا یقضی کسی فعل کے اتمام کے لیے بھی آتا ہے. جیسے ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، فیصلے کے لیے کہاں آیا یا حکم کے لیے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، ہم نے انہیں یہ فیصلہ سنا دیا أَنَّ دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. تو قضا یقضی فیصلے کے لیے بھی ہے، قضا یقضی معاملے کو چکانے کے لیے بھی ہے. قضا کے ساتھ اگر اعلیٰ کا صلہ آ جائے تو موت کے لیے بھی ہوتا ہے. فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ، وہ بھی لغوی مطلب ہے چکا دیا اس کا معاملہ. فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، قضاہ نہیں بلکہ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، اس کا معاملہ چکا دیا، موت آ گئی. لہٰذا اگر آپ کہیں قُضِیَ عَلَىٰ فُلان، قُضِیَ عَلَىٰ فُلان کا مطلب مات فلان، تو ترجمہ بنے گا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، تم چکا ڈالو جو تم نے کرنا ہے، کر گزرو جو کر گزرنا ہے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا. دیکھیں یہ جو ہے نا انما تقضی، یہ انا اور اس کا اسم ہے، یعنی انما تقضی، بے شک جو تم کرتے ہو. کہاں کرتے ہو؟ پہلی رائے یہ ہے کہ انما تقضی کا جو ظرف ہے نا، ابھی فیصلے کا نہیں بتایا جا رہا ہے جو بھی تم فیصلہ کرو گے وہ کہاں واقع ہوگا، اس کا ظرف نفاذ کیا ہے، یعنی وہ فیصلہ واقع کدھر ہوگا. اس لیے آپ دیکھیں حیات دنیا حالت نصب میں ہے. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، بے شک جو تم فیصلہ کرو گے، جو بھی چکاؤ گے، جو بھی کر گزرو گے، کہاں کر سکتے ہو؟ صرف دنیاوی زندگی میں. آخرت میں تمہارا کوئی عمل دخل. زیادہ سے زیادہ کیا کرو گے؟ جو بھی کرو گے وہ اسی ظرف حیات میں کرو گے. یعنی یہ ظرف بن رہا ہے انما تقضی هذه الحیات الدنیا. اس صورت میں ہم اس کو ظرف بنا رہے ہیں. دوسرا ترجمہ ہے اگر ہم اس کو مفعول بھی بنائیں، یعنی انما تقضی کا مطلب ہوگا تم چکاؤ گے کسے، تم ختم کسے کرو گے. هذه الحیات الدنیا یعنی تم فیصلہ کر کے جس زندگی کا خاتمہ کرو گے، وہی قضا بمانا موت دے دینا. بے شک جو تم فیصلہ کرو گے وہ اس زندگی کے خاتمے کا ہوگا. نہیں سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ یعنی مراد ہے تم جس حیات کو ختم کرو گے وہ یہ حیات دنیا ہے. تمہارا پہلا والا ترجمہ تھا تمہارا تصرف اس دنیاوی زندگی میں، دوسرا ترجمہ ہے تمہارے تصرف سے جو حیات ختم ہوگی وہ یہ دنیاوی زندگی کی حیات. انما تقضی هذه الحیات الدنیا. یہ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ بتائیے کیا ترجمہ؟ کون سے رضوی صاحب؟ حسن رضوی. بس جو کچھ بھی مجھے کرنا ہے کر ڈال، زیادہ سے زیادہ تو ہماری دنیاوی زندگی کو. وہ دوسرا ترجمہ ہے، یعنی جو میں بتایا تھا تقضی کا مفعول بھی بنائیں گے تو تم کس کو ختم کرو گے؟ قضا کس پر وارد کرو گے؟ اس دنیاوی زندگی کو ختم کرو گے. اصلاحی صاحب نے بھی. اور دوسرا پہلا ترجمہ ہے ظرف والا. یہ منظوری مان میں جو تجھے کرنا ہے اس دنیا ہی کی زندگی میں بھی کرے گا. ہاں جو کرے گا اس دنیا کی زندگی ہی میں کرے گا. اب دیکھیں اس میں کیا بنا دیا، مطلب اس سے صرف نحوی ترکیب سے آپ کو ترجمے کی وہ بھی معلوم ہو جاتی ہے کہ ترجمہ فلاں صاحب نے یہ کیوں کیا اور فلاں نے یہ کیوں کیا. وہ کہہ رہے ہیں اس دنیا کی زندگی میں کرے گا. یہاں کیا ترجمہ؟ بس تو کیا آپ دوسرا اثر والا کیا ہے، بس تو فیصلہ کر سکتا ہے اس دنیا کی. جب بنایا تو ظرف ہی ہے نا. انما انہوں نے حصر کے لیے لے لیے، ٹھیک ہے اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن ان دی اینڈ هذه الحیات الدنیا کا ترجمہ کیا ہے؟ میں جہاں آ گیا وہ ظرف کا مفہوم.
اس کے بعد فرماتے ہیں انا آمنا بربنا، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے ہیں، لیغفر لنا خطایانا، تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کرے، اور کیا معاف کرے، وما اکرہتنا علیہ من السحر۔ یہ پہلے بھی ایک دفعہ میں نے بتایا تھا کہ شاید حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے وقت یہ ریلیکٹنٹ ہو گئے تھے اور جادو میں نہیں آنا چاہتے تھے، یعنی پریشان ہو گئے تھے کچھ کہ یہ جادوگر نہیں رکھنا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تھی نا انہیں۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تو نے ہمیں مجبور کیا ہے جادو میں، یعنی ہم اپنے رب پر دیکھیں، پھر رب کی بات ہو رہی ہے، انا آمنا بربنا۔ قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے، ویسے آپ دیکھیں رب 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 کا لفظ بہت زیادہ، الہ کا بھی آتا ہے، لیکن جیسے اللہ کیا ہے رب ہے، اور مشرکین اس ربوبیت کا اقرار نہیں کرتے۔ خیر، انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا، خطایا پر عطف ہے ما موصولہ کا، تاکہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف کرے، اور معاف کرے جو کیا، جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے جادو میں سے۔ اکرہتنا علیہ، ہی کی ضمیر واپس ما موصولہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی وما اکرہتنا علیہ، اور وہ شے بھی معاف کرے اللہ جس پر جادو میں سے تو نے ہمیں مجبور کیا ہے، زبردستی ہم سے ارتکاب کروایا، یہ ہے۔ اور جو تمہارا یہ کہنا ہے کہ میں ایسی کی تیسی پھیر دوں گا تمہاری اور میں تو ہمیشہ رہوں گا، تو فرمایا واللہ خیر و ابقیٰ، اللہ تعالیٰ بہتر ہے۔ بعض نے کہا کہ خیر میں محذوف کیا ہے، خیر ثوابا، کیونکہ اس نے کیا کہا تھا اشد عذابا، یہاں اللہ کس اعتبار سے بہتر ہے، واللہ خیر ثوابا و مردا و احسانا و رجوعا الیہ، اللہ لوٹ مطلب، و ابقیٰ، اللہ ہی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، تم کہاں باقی رہو گے۔ آج کے جو حالات ہیں جی جی کافی اسی سے بدل رہے ہیں، آج کی قوم اسی طرح کی دعوت ہاں ہم یہ ریفرنس دے سکتے اس مقام پہ ہاں، دے کہ سکتے۔ مرنا ہی آپشن بہتر ہے اس لیے تو ڈپلومیسی اور اس طرح کی اور ٹائم وائم کرنے نہیں، ان آیات کی روشنی میں آپ کوئی پلان تو نہ ڈیوائز کریں کہ ہم نے کرنا کیا ہے اس وقت، لیکن ان آیات کی روشنی میں یہ کم از کم ہے کہ مطلب ہر زمانے کے فرعون ہوتے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور ہر زمانے کے فرعونیت ہی کی زبان بول رہے ہیں، آپ کو نظر آئے گا کس طرح کی زبان اور کس طرح کا یہ جھوٹا شخص نکلا ہے۔ ویسے آپ دیکھیں پہلے بھی دھوکہ دے کے حملہ کیا تھا، ابھی بھی ہمارے لوگ شور مچا رہے تھے کہ بھئی عاصم منیر صاحب سے ملاقات کے بعد دیکھو انہوں نے 2 ہفتے کا ٹائم جہاں اس نے بولا تھا کہ انہوں نے جھوٹا، فوراً دوسرے دن حملہ کر کے، اب وہ حملہ کیا ہوا کہ اب اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اسی طرح کیا اس نے پہلے بھی مذاکرات چلا کے کیا، اور بہت ہی خبیث قسم کا انسان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہرحال نوبل پرائز کے تو مستحق ہیں وہ، اس میں نہیں ابھی بھی ہمارے حکمران کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نوبل پرائز کے لیے ان کو، اصل میں کل خواجہ آصف صاحب کا بیان تھا کہ نوبل پرائز کے لیے جو ہم نے انہیں نامزد کیا ہے اس کی وجہ اصل میں جو ایٹمی جنگ ہونے لگی تھی جو انہوں نے ختم کرائی ہے اس کی وجہ سے نوبل پرائز کے اگر ایسی آپشن آ جائے کہ ڈو اینڈ ڈائی، مطلب ڈو اور ڈائی، تو پھر تو بالکل ہے، یا تو ایمان ہو، بچانا ہو تو مرنا ہے، اور اگر زندہ رہنا ہے تو ایمان سے ہاتھ دھونے ہیں۔ جیسے اصحاب کہف کے پاس یہ آپشن آ گئی تھی کہ بھئی 7 دن کا وقت ہے، اگر نہیں ہوگے تو رجم کر دیے جاؤ گے، تو بھاگ گئے، بھاگنے سے مراد ہے پناہ لی انہوں نے جا کے، ان کے پاس بھی یہی آپشن تھی، تو انہوں نے کہا کہ ایمان ہے تو مرنا ہے، مگر تو انہوں نے کہا ایمان مر جاتا، لیکن کیا اس طرح کی صورتحال موجود ہے کہ نہیں، یہ دیکھنا پڑے گا کہ واقعتاً کسی گروہ پر اگر اس طرح کی صورتحال ہو کہ یا ایمان ہے یا کیا ہے، یا دنیا میں جینا ہے۔ لیکن اب کیسے ہم اس کو آج کے زمانے پہ کیسے، ایران کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں؟ یہ ایون پاکستان میں وقت آ جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈکلیئر کریں، سرینڈر کریں، سب کچھ دے دیں، اور اس وقت ہم اسٹینڈ دیں نہ دیں، اس کو ہم واپس کی طرف سے اصل میں ہمارے حکمران بھی ویسے بھی آیات پڑھ کے فیصلہ نہیں کرتے، انہوں نے اپنی مصلحتوں کو پیش نظر رکھنا، لیکن واللہ میرا نہیں خیال کہ انشاءاللہ پاکستان کی باری آئے گی۔ میں نے آپ کو بتایا پاکستان کے ایٹمی ہتھیار محفوظ ہاتھوں میں ہوتے ہیں، سیف ہینڈز میں۔ دیکھیں اللہ خیر کرے۔ ویسے اسرائیل، آپ ویسے اس سارے پروجیکٹ میں جو بھی ہوا ہے پیچھے، اس میں کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اسرائیل کمزور لوگوں کے سامنے ظاہر ہوا ہے؟
مطلب پہلے تھا کہ ان کی ایئر سپیس ناقابل تسخیر ہے، فلاں ہے فلاں ہے. کوئی بھی اپنا میزائل پروگرام لے کر بیٹھا ہو تو وہ مرتے وقت سارے میزائل فائر کر کے وہ تو اتنا ان کے تو وہ جو جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ اسٹریٹجک کوئی وہ ہوتی ہے، ڈیپتھ ہوتی ہے پیچھے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، ہے کچھ نہیں، یعنی جگہ نہیں ہے نا. تو اس اعتبار سے ان کی سپیس، وہ جو ایئر سپیس ہے وہ تو اب اس کا وہ نہیں رہا، وہ آئرن ڈوم اور وہ فلانا ڈھمکانا، مطلب میزائل پہنچ سکتے ہیں. تو ہمارا بھی میزائل سسٹم ایران سے کافی بہتر ہے ہمارے پاس، یعنی کبھی غلط ہاتھوں میں چلے گئے تو بہت بہتر ہے. نہیں رینج ہے مطلب، ہاں مطلب میرے خیال 2500-3000 ہزار تک کی رینج کے تو ہمارے پاس بیلسٹک میزائل موجود ہیں. اور آپ یہ بلوچستان سے اوپر جا کے جب وہ ادھر سے لگا کے وہاں سے ماریں گے نا تو تل ابیب میں جا کے کریں گے. نہیں بھیج سکتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. اوپر کی ریاستیں ہماری اپنی ہیں ساری، آپ افغانستان میں چلے جائیں اوپر آذربائیجان کہیں جا کے فٹ کر لیں تو وہاں سے ہمارے کہیں گر نہ جائے. نہیں دیکھیں، ہاں نہیں وہ ڈرون گراتے ہیں، میزائل نہیں کرتے. یہ مصر کے پاس ہے، اردن کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں میزائل کرانے کی، اور ڈرون شرونوں کو نیچے سے مارتے ہیں. لیکن میں ویسے بھی بتا رہا ہوں کہ اسرائیل لگتا یہی کہ امریکہ پیچھے نہ ہو تو بیچارہ کھڑا نہیں رہتا، مطلب بالکل جیسے فارغ سا ہے، اور ان کے پاس اس طرح کی نہیں ہے صورتحال لگ نہیں رہی کہ یہ زیادہ عرصہ، کیونکہ پہلے جو انہوں نے 1967 وغیرہ میں 6 ڈیز وار میں یہ مارا، اب اس طرح نہیں کر پا رہے کیونکہ وہ بدل گئی یہ چیزیں. اب صرف وہ میزائلس کی ٹیکنالوجی اور یہ جو ڈرون والے مسائل ہیں یہ بہت تنگ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ مطلب یہ سستے بن جاتے ہیں سارا کچھ، اور یہ کئی دفعہ میں اور آگے خام خواہ ادھر گر گیا کوئی ادھر گر گیا، اس سے بڑے مسائل ہوتے ہیں. ہوتا کیا ہے، ڈرون پہلے بیچتے ہیں یہ، تو ڈرون جب اندر داخل ہو جاتا ہے تو وہ پوری ایئر سپیس تو ہو جاتی ہے نا، میزائل نیچے سے شروع ہو جاتے ہیں، کوئی چیز آ گئی ہے مارنا ہے اس کو. تو ایک ڈرون کو مارنے کے لیے جو میزائل جا رہا ہوتا ہے نا، ڈرون سے بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے. نہیں صحیح بات، اور یہ بہت سخت مسئلہ ہے کہ کیا اس کا حل کیا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں ہر جگہ ڈرون، اب ہمارے اوپر بھی ڈرون پھر رہے تھے ادھر ادھر. ہم نے بھی سنا کہ ڈرون بھیجے ہیں، پتہ نہیں وہاں پہنچے کہ نہیں، لیکن بھیجے تو تھے نا. تو اس لحاظ سے اسرائیل کمزور لگ رہا ہے. اللہ کرے یہ 2-3 سال میں نا یہ اندرونی کوئی خدشات کا شکار ہو کے فارغ ہی ہو جائے، کیونکہ اندر بھی معاملات ان کے نا کافی وہ ہے. اور وہ جو تھا کہ سیف لینڈ ہے، یہ پرومس لینڈ ہے، اور ایسے وہ بھی کوئی ہے کوئی نہیں، لوگ اتنے امن میں نہیں ہیں. پر 8 دن سے وہ طے خانوں میں بیٹھے ہیں، وہی میں کہہ رہا ہوں. نہ وہاں بجلی ہے، یعنی دیکھیں ابھی صرف ایران کھڑا ہوا ہے نا، اچانک کوئی 2-4 لوگ اور بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی کھڑے ہو کے میزائل مارنا شروع کر دیں تو کیا کریں گے. خود ہی سے آس پاس سے اردن اور مصر جو ہے وہ اپنی آرمیز نہیں داخل کر سکتے اندر، ایک طرف وہ اس طرح کریں. مطلب ایک ایسا سینیریو بتا رہا ہوں جس کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہ کہ بالکل غزہ کے اوپر سارا بارڈر مصر کا ہے، داخل ہونا اندر جا کے ہم کو فارغ کریں گے. ادھر مصروف ہیں. اردن کے پاس سارا ویسٹ بینک کے ساتھ پورے کا پورا بارڈر موجود ہے، وہیں شام کے پاس پورے کا پورا بارڈر موجود ہے. مطلب ان دی اینڈ تو اس کا کوئی بندوبست کیا جانا چاہیے اسرائیل کا. سارے غلام قسم کے لوگ ہیں، غلام سے مراد یہ کہ ایسے ہی لوگ ہیں سارے. لیکن ہو جائے گا انشاءاللہ، فکر نہ کریں. بندوبست لگ رہا ہے کہ ان کا ہونے والا ہے. دیکھیں حماس بیچارے تو کر رہے ہیں جتنا وہ کر رہے تھے نا، وہ 1-2 مار دیے. آپ خود ہی سوچیں اتنے عرصے سے حصار 2 سال ہونے والے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی گنجائش ہی نہیں. کچھ آمد و رفت بند ہے، چاروں طرف سے بند کر کے بیٹھے ہیں، وہ کیا کریں؟ وہ تو کچھ نہیں کر سکتے. حزب اللہ کو پہلے مارا ہے انہوں نے ٹھیک ٹھاک، آپ جانتے ہیں کچھ عرصے پہلے، اس کے بعد ایران کی طرف گئے. ایران کے جو ہاتھ تھے نا ادھر، وہ سارے کاٹ کے وہ ایران کے پاس پہنچے. اب دیکھیں شام سے پورے کا پورا رول بیک ہوا ایران، عراق سے پورے کا پورا رول بیک ہو گیا. لبنان میں تھا تو پچھلے ساری لبنانی قیادت بھی مار دی تھی انہوں نے حزب اللہ کی ساری، اور وہ بیڑا غرق کیا ان کا. اس کے بعد حوثی بیچارے رہ گئے ہیں جو دور سے بیٹھ کے میزائل مارتے رہتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی اچھے لوگ ہیں ویسے دیکھا جائے نا، وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں تنگ، لیکن وہ بھی یہی کر سکتے ہیں. ان کا پورے کا پورا ایئرپورٹ تباہ ہوئے، کوئی طیارہ ان کے پاس اڑانے کے لیے نہیں رہا، پوری بندرگاہیں ان کی تباہ ہوئی جو حوثی. لیکن وہ پھر بھی کہ فلسطین ان کا آپ تقریر سنیں گے، جو عبداللہ کیا نام ہے حوثی جو ان کا ہیڈ ہے، نوجوان سا ہے وہ، اس کے اندر وہ گفتگو ہمیشہ ایمانی ہوتی ہے. یعنی وہ اس بنیاد پہ کہ چونکہ یہ غزہ والے ہمارے بھائی ہیں اور یہ سارے کو تو ہم نے تو کرتے رہے، تو ہم اس طرح نہیں بیٹھ سکتے. یمنی ہیں اس طرح کے لوگ.
ہاں وہ تو ہے بھائی. اصل میں ہوا یہ نا، آپ جانتے ہو اس کی ایک لمبی کہانی ہے. یعنی سعودیوں کا بہت ظلم و ستم ہے یہ بات آپ کو معلوم ہو جائے. اس لیے بہت زیادہ نفرتیں پیدا ہوئی، کیونکہ ہوا یہ کہ انہی نفرتوں کی وجہ سے حوثی جو اصلاً اہل سنت کے قریب بنتے تھے، زیدی جو ہے وہ اصلاً اہل سنت کے قریب تھے، وہ آہستہ آہستہ ایران کی گود میں چلے گئے. حوثی شیعہ تو نہیں ہے، یعنی اثنا عشری نہیں ہے، زیدی ہے. زیدیوں سے ہمارا کوئی بہت بڑا لمبا چوڑا اختلاف بھی نہیں. تو وہ ہمارے لیکن آپ یمنیوں سے پوچھیں نا، اگر کبھی سعودیہ سے باہر رہنے والے یمنیوں سے، پھر وہ آپ کو بتائیں گے کہ وہ سعودیہ نے ہمارے ساتھ ساتھ کیا 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 کچھ کیا. لہٰذا سعودیوں کے ظلم کی وجہ سے بھی یمنیوں کے اندر بہت زیادہ بغاوت تھی. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپس میں تو مسلمان لڑتے رہتے ہیں، لیکن کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ چلو اچھی بات ہے، یہ بھی بہتر. وہ میزائل مارتے رہتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھار گر جاتا ہے. معصوم مانتے ہیں، نہیں معصوم مانتے ہیں، معصوم مانتے ہیں، لیکن ان کے ہاں میرا خیال ہے امامت ختم ہو چکی ہے. یعنی وہ کنٹینیوس نہیں ہے جیسے آغا خانیوں کے ہاں. جیسے ان کے ہاں دونوں کے ہاں امامیوں اور آغا خانیوں کے ہاں اسماعیلیوں کے ہاں چل رہی ہے نا ابھی تک امامت. غائب ہے ان کے موجود ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں. ان کے ہاں چلتی امامت نہیں ہے. واللہ اعلم، دیکھنا پڑے گا. لیکن کہا یہی جاتا ہے، ہماری کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ زیدی جو ہے وہ اقرب ہے شیعہ گروہوں میں، جو اقرب الی اہل سنہ ہے وہ زیدی ہے. ہاں میرے خیال ہے حضرت زید چھٹے امام بنتے ہوں، جس پہ پہنچ کے شاید سلسلہ ختم ہو گیا. سر بات کرتے ہیں اس نے نکال کو لیا فوٹو سے، یہ تو پتہ تو تھا کہ اس پہ اینی ٹائم اٹیک ہو. اصل میں نا یورینیم نکالا ہوگا نا، جو انرچ یورینیم، لیکن وہ جو ہے جگہ جہاں وہ بیٹھ کے مزید کر سکتے ہیں کچھ، وہ انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا نا. مطلب مزید نہیں، لانچنگ سے مراد مزید انرچمنٹ کے لیے جو ری ایکٹرز ہیں سارا کچھ ہے، وہ جگہ نہیں رہی ان کے پاس. وہ خالی یورینیم لے کے پھرتے رہے. رشین سے مشیر وہ بچ گیا، اس پہ رشیا نے بات کی کہ میں اپنے بندے واپس نہیں. ویسے تو امریکہ نے بھی ایران کو بتا کے حملہ کیا تھا کہ اپنے بندے نکال لو، جو نکالنا ہے ہم نے تباہ کرنی ہے. وہ کیجویلٹیز نہیں ہوئی، آپ کو معلوم ہی ہے، وہ خالی کر دیے گئے تھے. لیکن ظاہری بات ہے وہ خالی کرنے سے مراد ہے بس وہاں سے سامان نکالا گیا اور لوگ نکالے گئے. اور وہ ایسے B-2 جو بمبار طیارہ ہے اسپرٹ جس کا نام، عجیب و غریب اس کی صورت حال ہے، آپ ذرا چیک کریں. نہیں وہ مطلب وہ کسی کے پاس نہیں ہے. ہاں وہ کسی کے پاس نہیں ہے، اس کی جو صورت حال ہے، اور وہ نظر بھی نہیں آتا. اور وہ عجیب و غریب بمبار طیارہ ہے، جو 6 بمبار طیارے انہوں نے بھیج کے، امریکہ کے سوا وہ ٹیکنالوجی کسی کے پاس نہیں ہے. جو بم ہے نا جو اندر سے جاتا ہے نیچے تک، وہ بھی کسی کے پاس نہیں ہے. اور وہ سنا ہے کہ انہی کے لیے بنایا تھا انہوں نے خصوصاً کہ یہ جگہ ہم نے تباہ کرنی ہے. تو وہ ٹرمپ صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ ادھر کھڑے ہو کے سعودیہ میں فرما رہے تھے ایسے ایسے ہتھیار ہیں جو آپ سوچ نہیں سکتے. یعنی آپ مطلب چائنا کو بھی خطاب کر رہا تھا وہ، ٹھیک ہے آپ بڑی آگے چلیں لیکن ہتھیاروں میں ہم نے بہت کچھ بنایا ہے. تو واقعتاً بہت خطرناک قسم کے تجارے ان کے پاس موجود ہیں، اور اس کی رفتار بھی بہت ہے، اور اڑتا بھی بہت اونچا، نظر بھی کچھ نہیں آتا، اور نہایت مطلب ایک ہے بھی بہت بڑا، فٹ بال گراؤنڈ جتنا وہ تیار ہے نا، جو یوں کر کے جو اس کی ایک شیپ ہے. اور ہاں بالکل. اور وہ اس کے اندر جو بمز ہیں یہ تو بہت ہیوی تھے جو یہ گراتے ہیں. تو ایسے ایسے ہتھیار انہوں نے رکھے. اور ہم نے بھی، اور وہ ایک طیارے کو پتہ نہیں کتنے خرچہ جو ایک طیارے کا ہے پتہ نہیں کتنا آیا، بہت ہی زیادہ، بلینز میں تھا کوئی. ہاں آپ سوچیں ہم نے ان کی ٹیکنالوجی میں ان کے پیچھے جانا ہے، اب اتنا ایک طیارے میں خرچ کرنا پڑے گا، پیسے کہاں سے جائیں گے نہیں پتہ. سوچے اتنا پیسہ ہے وہ لگایا انہوں نے، یعنی جتنا امریکہ اپنے دفاعی بجٹ پہ لگاتا ہے وہ تو شاید پوری دنیا کا کل بجٹ سے بھی زیادہ ہوتا ہے. نہیں صحیح بتا رہا ہے وہ، اگر آپ اسٹیٹ دیکھیں تو وہ اتنا اپنے ہتھیاروں پہ پیسہ لگاتا ہے. اور اس لیے ان کی ضرورت ہوتی ہے کہ جنگ شنگیں بھی ہوتی رہیں لوگ، یا کم از کم جنگی صورتحال برپا رہے تاکہ لوگ ان سے خریدیں اسلحہ. تو یوکرین کو بھی ہم اسلحہ دیں گے، فلاں کو بھی، یورپ کو بھی، سب کو پوری دنیا میں ڈرا کے رکھیں تاکہ لوگ اسلحہ خریدیں. اب سعودیہ ہمیشہ اسلحہ خرید کے جمع کرتا چلا جا رہا ہے، ہر دفعہ دفاعی ڈیل اتنی بڑی ہے، ان کو پیسے حوالے. آپ نے کہاں چلانا ہے، اور آپ کو چلانے والے لوگ ہیں بالکل فارغ لوگ ہیں وہ، یعنی جو سعودی ہیں نا، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن اسلحہ جمع کیے چلے جاتے. ایران اگر ان کے اوپر میزائل مارنا شروع کر دینا تو ان کو لگ پڑ جانا ہے سعودیوں کو. نہیں واقعہ تھا. تو بھائی کہ تو اتنی پریسیجن کے ساتھ مارے گا کہ یہ نہیں کہنا کہ یہ کیا، وہ تو ہے بھی ساتھ ہی بالکل 50 کلومیٹر.
اب آپ بس پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی تیاری کریں، کیونکہ وہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے، آبنائے ہرمز، اس کو بند کرنے کی دھمکیاں شروع ہو گئی ہیں ایران کی طرف سے۔ 20% آف آئل جو ہے دنیا کا وہاں سے ٹریڈ ہوتا ہے، اس جگہ سے گزرتا ہے، اور روزانہ پتہ نہیں کتنے جہاز وہاں سے گزرتے ہیں، اور وہ جگہ صرف 24 کلومیٹرز کی رہ جاتی ہے، اتنی سی ہے تو زیادہ، لیکن جہاں سے جہاز گزر سکتے ہیں ان کے لیے خاص ڈیپتھ چاہیے ہوتی ہے، صرف 24 کلومیٹر کی وہ جگہ ہے، اس کی جو وڈتھ ہے وہ اتنی ہے، تو وہ بند کر دیں گے تو قیمتیں یوں جائیں گی اوپر۔ کل میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ اگر بالفرض بند ہو گیا اور قیمتیں اوپر گئیں تو پاکستان میں پیٹرول کی قیمت 180 روپے بڑھے گی، 180 روپے کہاں؟ ہرمز میں؟ نہیں، وہ آئے گا تو وہی بھی نہیں، لیکن اس سے جو پوری دنیا میں فرق پڑے گا نا، وہ بہت ڈیمیجنگ ہوگا۔ اور ایران نے دھمکی جو دی اور پارلیمنٹ میں ان کی قرارداد پاس ہو گئی ہے کہ آپ نہ ہرمز بند کر دی جائے۔ ایران تو اس وقت نا خود کش صورتحال میں ہے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو وہ تو اس وقت یہ نہیں کہ ہمارا تیل کدھر جائے گا کدھر نہیں آئے گا، اس وقت تو وہ جیسے خود کش حملے کی صورتحال ہے ان کی، کہ ہم نے انہوں نے ہمارا جو کیا تو ہم بھی ان کو جو کر سکتے ہیں وہ کریں، بعد میں دیکھی جائے گی۔ نہیں ظاہر بات ہے، وہ بلی کو جب آپ کارنر کرتے ہیں، اگر یہ سارا کچھ، مجھے ایک بات تھوڑی سی اشکال سی ہے کہ ابھی تک ان کی مذہبی قیادت ساری باقی ہے، دیکھا جائے تو ایک صاحب مرے تھے وہ بھی زندہ ہو گئے، یعنی خامنائی کے جو رائٹ ہینڈ تھے مشیر، وہ زندہ ہو چکے، واپس آ گئے، وہ نہیں مرے، انہوں نے اپنا بتا دیا کہ میں تو موجود ہوں۔ مذہبی قیادت باقی ہے، اور ابھی تک رجیم چینج کی اب باتیں کر رہے ہیں، لیکن ابھی بھی جیسے آپشن دے رہے ہیں کہ رجیم برقرار رہے اور آپ مذاکرات پہ آ جائیں، یعنی جو وہاں کی ولایت فقیہ والی رجیم ہے وہ ابھی تک انٹیکٹ ہے، اور ان کے جو مذہبی پیشوا ہیں وہ بھی انٹیکٹ ہے سارے کے سارے۔ اللہ عالم اس کے پیچھے کیا حکمت۔ جو ولایت فقیہ ہے اس کا کنسیپٹ کیا ہے؟ مطلب یہی ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے کچھ خلاصہ یہی ہے کہ کچھ ایسا نہ ہو کہ ہم کچھ کریں نا، ہمیں جمع ہو کر کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، تو وہ امام مہدی کی آمد کی تیاری کر رہے ہیں دونوں، اور وہ بھی اسی کی تیاری کریں گے۔ شیعوں اور یہودیوں میں کامن بات یہ ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ صورتحال ایسی ہو جائے گی تو مہدی آ جائیں گے، وہ کہتے ہیں ایسی ہو جائے گی تو یہودی وہ دجال آ جائے گا، مسئلہ ہے۔ دونوں کا کنسیپٹ تو ایک ہی جیسا ہے، یعنی کسی وہ حالت انتظار میں ہیں دونوں، اور کافی مذہبیت چل رہی ہے۔ کل کہاں ایک وہ آیا ہوا تھا آرٹیکل بنی کہیں BBC پہ یا کیا، کہ مطلب جو کرسچن زائنسٹ شمار ہوتے ہیں، جو بہت ہی زیادہ یہودیوں سے بڑھ کر اسرائیل کے حامی ہیں، تو وہ تو اس پوری جنگ کو اور ٹرمپ کے اس اقدام کو بالکل جیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ خدائی حکم تھا، اور ایران اور اسرائیل حزقائیل جو ایک پیغمبر تھے جن کی بک آف ریولیشن میں پیشن گوئیاں بھی ہیں، وہ وہاں سے ایک پیشن گوئیوں کی عبارت، جیسے ہمارے یہاں چل رہے ہوتے ہیں نا زید حامد اور شاکر جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں، وہاں بھی یہی چل رہا ہے، وہ عبارت بنا کے کہ اسرائیل اور ایران کی لڑائی مست تھی اس سینیریو کی تیاری کے لیے، جیسے ہمارے ہاں ہر چیز ملحمۃ العظمیٰ کی تیاری کے لیے ہوتی ہے، جس میں حضرت عیسیٰ کا نزول ہونا ہے۔ کرسچن زائنسٹ جو ہیں وہ یہودیوں کے ساتھ مخلص کوئی نہیں ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ یہودیوں کی ریاست کا قائم ہونا ضروری ہے حضرت عیسیٰ کو اتارنے کے لیے، یعنی اور یہ لڑائی بھی بہت ضروری تھی، اور فلاں اور فلاں اور فلاں۔ تو وہ کرسچن ہیں، کرسچنز، اور وہ کسی ان کے مسائل کے وہ نزول ثانی کے لیے کچھ شرائط پورا کرنا چاہتے ہیں۔ یہودی کہتے ہیں کہ وہ اپنے مسیح کے آنے کے لیے کچھ شرائط پوری کرنا چاہتے ہیں، تو دونوں کے جو ہے نا وہ آپ کہیں کہ مقاصد کچھ مشترک ہو گئے، اس لیے اور وہ سارا کچھ اس کو بالکل اسی طرح ریلیجس اس میں دیکھ رہے ہیں، جس طرح ہمارے یہاں لوگ بیٹھ کے سارا کچھ ایک مذہبی تناظر میں دیکھتے ہیں، وہ بھی مذہبی تناظر میں دیکھتے ہیں، اور ان کے خیال میں یہ ہو گیا، اور اس کے بعد اور بھی صورتحال کافی لکھی ہوئی تھی اس میں۔ میرا خیال ہے BBC میں تھا، BBC کی جو عربی ویب سائٹ ہے نا، اس پہ ایک پورا آرٹیکل موجود تھا کہ یہ کس طرح دیکھ رہے ہیں وہاں کے لوگ امریکہ میں بیٹھ کے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹرمپ جو ہے نا وہ ایک ڈیوائن لیڈر ہے، اور اس کو اللہ میاں نے، اس کا اپنا بھی خیال کئی دفعہ یہ بن جاتا ہے کہ اس کو اللہ میاں نے کچھ کاموں کے لیے منتخب کیا ہوا ہے، اور یہ جو تھا، یہ جو اس نے بھی حملہ کیا ہے، یہ بھی بالکل اس ڈیوائن اسکیم میں اس نے ایک اہم رول ادا کیا ہے، تو اللہ اس کو جزائے خیر دے۔ مطلب اس طرح کی باتیں ہیں، یہ میں بتا ہی رہا ہوں کہ وہ مذہبی تڑکا دونوں طرف لگا ہوا ہے، اور اوپر جو بیٹھی ہوئی اصل رجیم ہوتی ہے اس کا مذہب سے لینا دینا کچھ نہیں ہوتا، وہ بالکل سیکولر ہی ہوتے ہیں، یہ نتن یاہو وغیرہ، اور یہ ٹرمپ شرم بھی بالکل پاگل آدمی ہے، آپ کہتے ہیں اس کا کوئی مذہب سے تعلق نہیں ہے، یہ
مطلب اس کا خیال ہے اسی کو پوپ بھی ہو جانا چاہیے سب کچھ بالکل فرق ہے. لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں اور امریکہ میں آپ جانتے ہیں کہ مذہبیت بہت زیادہ ہے, خصوصاً عیسائی مذہبی جتنے چینلز وہاں ہیں اور سب کچھ, اور وہ ہر وقت اس میں اینڈ ٹائمز والی گفتگو ہے نا, کچھ چینلز ہیں مستقل وہیں یہی چلتی ہیں حضرت عیسیٰ کے مطلب سیکنڈ کمنگ کا زمانہ آ چکا ہے, بس ہونے والا ہے, اور بک آف ریویلیشنز اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور یہ ستارہ نظر آ گیا اور فلاں جنگ ضروری ہے. وہاں بھی یہ چل رہا ہے. ہمارے ہاں بھی ایک خاص قسم کا طبقہ ہے جو اسی ناچ پر یہاں بیٹھا ہوا ہے, مستقل شروع ہو جائیں گے, غزوہ ہند آنے لگا ہے, اس کے بعد یہ ہوگا, اس کے بعد یہ, پچھلے 40 سال سے ہی لگے. تو اور اوپر والے لوگ ان کے بڑا فائدہ اٹھاتے ہیں. جیسے ہماری بھی اگر ایک رجیم ہوگی تو وہ کہیں گے کہ اگر واقعتاً غزوہ ہند کا یہاں ہو جائے تو ہم بھی کافی سیکرڈ ہو جائیں گے کہ سارا کچھ. تو وہاں بھی وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو بیوقوف بنا دیا جائے تو ہمیں جیسے ایک خدائی جسٹیفیکیشن بھی حاصل ہو جاتی ہے اپنے اقتدار کی, یہاں بھی لوگوں کو خدائی جسٹیفیکیشن حاصل ہو جاتی ہے. لینا دینا دونوں کا کسی کا خدا سے ہوتا کوئی نہیں, ضرورت کے تحت کام چل رہا. خیر, یہ فرعون کی بات ہو رہی تھی. تو فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللہ خیر وابقی انہ من یأتی ربہ مجرما. یہ ہے وہ بات کہ بے شک وہ شخص جو اپنے رب کے, انہ میں جو ہو کی ضمیر ہے, یہ بے شک کے بعد یہ ضمیر شان ہے, یعنی انہ کا مطلب ہے کہ بات یہ ہے, حقیقت یہ ہے کہ جو اپنے رب کے پاس پہنچا مجرم حالت میں, مجرمن حال میں. تو جواب شرط کیا ہے؟ جواب شرط کیوں؟ اس لیے کہ شرط ہے نا, من کے بعد یاتی میں یا گری ہوئی ہے, تو من شرطیہ تھا. فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ, تو اس کے فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ, تو اس کے لیے جہنم ہے, لا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. یہاں علماء نے کہا لا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا, تو یحییٰ تو وہ ہوگا, لہذا لا يموت اپنی حقیقت پر ہے, لا یحییٰ اپنی حقیقت پر ہے. اس لیے کہ جمع بین النقیضین یا ضدین ہو جائے گا نا, آپ پڑھ ہی رہے ہیں. یعنی اگر آپ کہیں موت اور حیات ضد ہے ایک دوسرے کی, موت اور حیات ایک دوسرے کی ضد ہے, تو اگر کہا جائے وہ مردہ نہیں ہوگا, اس کا کیا مطلب؟ وہ زندہ ہوگا. پھر آپ کہیں وہ زندہ نہیں ہوگا, دونوں جمع ہو سکتے ہیں, دیکھو یا مردہ ہوگا یا زندہ ہوگا. پھر آپ نے پڑھا ہوگا کہ وہ تناقض کی شرائط میں یہ ہے کہ بہت سی شرطیں جمع ہونا ضروری ہے, ایک ہی زمان میں, مکان میں, ایک ہی جہت میں, ایک ہی اعتبار سے, اور فلاں فلاں. تو ہم یہاں کیا کہیں گے, حتیٰ لا يموت فيها على حقیقته ولا يحيا على المجاز. کیوں مجاز کا کیا مطلب ہے؟ بھائی جب انسان زندہ ہوتا ہے تو حیات کے کچھ فوائد اٹھاتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, برتتا ہے, کچھ لذتیں حاصل کرتا ہے. ان میں سے کوئی شے ایسی جو حیات کے مقتضیات میں سے وہ موجود نہیں ہوگی, لہذا گویا مجازن حیات کی اس سے نفی کرتی, وگرنہ حیات تو ہوگی. لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا, اور جو خدا کے حضور حاضر ہوا حالت ایمان میں. آگے جملہ حالیہ ہے, وہ جواب شرط تو بعد میں آئے گا. جملہ حالیہ کہ قد عمل الصالحات, اس حال میں کہ وہ نیک عمل کر چکا تھا, ٹھیک ہے, ماضی, یعنی اس حال میں آیا. جیسے ہم کہیں جاء وقد اکل, آیا وہ اس حال میں کہ کھانا کھا چکا تھا. یہاں بھی ومن یأتی مؤمنا قد عمل الصالحات فاولئک جواب شرط. تو یہ وہ لوگ ہیں لہم الدرجات العلی, ٹھیک ہے, اولیاء کی جگہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بلند درجات. اسی صورت میں ہم اولیاء پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. لہو ما فی السماوات وما, نہیں اس سے پہلے کیا ہے, طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الارض والسماوات العلى. یہاں بھی السماوات اولیاء یعنی بلند. الدرجات العلی, الدرجات العلی کا بدل کیا ہے؟ جنات عدن, یہ بدل ہے. بھئی ہمیشہ کے باغات ہیں وہ درجات عدن, درجات علی. تجری من تحتی الانہار خالدین فیہا, جس کے دامن میں نہریں بہتی ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء من تزکا, اور یہ بدلہ ہے اس کا جو پاک ہوا. یہ بھی کئی دفعہ جیسے دورہ ترجمے میں بھی عرض کیا تھا, اور ویسے بھی کہ قرآن مجید میں بندے کے لیے جو تزکیہ کا لفظ ہے وہ باب تفاعل سے ہے, اور زکا یزکی اللہ کے لیے آتا ہے. تزکیہ اللہ کرتا ہے, بندہ تزکیہ حاصل کرتا ہے. پڑھ لیے تفسیر بجا بول رہے ہیں, بھول جاتے. فرمایا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى, لام موطئہ للقسم ہے,
لام کیا ہے؟ موطئہ للقسم، تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی ان اسری. دیکھیں یہ جو سرا یسری اور اسرا یسری اسراءً، یہ لفظ آتا ہے رات کو سفر کے لیے. یعنی سرا یسری آئے تو رات کو سفر کرنا، سارن رات کو سفر کرنے والا، اور اس کی جمع ہوتی ہے سرات. ایک ہے انما یحمد القوم فی الصباح السراتا، یعنی یہ بولا جاتا ہے کہ ایک شخص سوتا رہے ساری رات اور ایک شخص ساری رات محنت کرتا رہے، تو کہتے ہیں صبح لوگ تعریف کرتے ہیں رات کو چلنے والے کی. ایسے ہی یعنی مراد تو یہ ہے کہ مسافر رات کو سوتے رہے تو صبح صحرا میں سب گرمی میں سفر کرنا پڑے گا. دوسرے لوگ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رات کو ستاروں کے ذریعے سفر کریں اور چلے گئے، تو وہ کون ہوتے ہیں؟ سرات، سارن کی جگہ. اسی طرح سبحان الذی اسری بعبدہ، تو اسرا یسری رات کو سفر کروانا. اچھا وہاں اسرا بعبدہ اگر رات کو سفر کروانا ہے تو لیلاً کیوں آیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلاً من المسجد الحرام کیوں آیا؟ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی کہ لیلاً نکرہ آیا یہ بتانے کے لیے کہ رات کا سفر کئی دفعہ پوری رات پر بھی محیط ہو سکتا ہے. یعنی آپ مغرب سے نکلیں اور فجر تک سفر کریں. لیلاً کا مطلب ہے جزءاً قلیلاً من اللیل. اگر کہا جاتا سبحان الذی اسری بعبدہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی تو ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی 5-7 گھنٹے لگے ہوں گے، لیکن جب کہا لیلاً تو جزءاً بسیطاً من اللیل. یہاں بھی وہی لفظ ہے اسرا یسری سے. وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا وحی کر کے کہ میرے بندوں کو رات کو لے کر نکلنا، راتوں رات نکل جاؤ. فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، تو ان کے لیے ڈال. دیکھیں ضربہ یضربو کا ایک معنی ہو سکتا ہے کہ ضربہ کے بعد فی کا صیغہ محذوف ہے اور طریقاً جو ہے وہ منصوب بنظر الخافض ہے. منصوب بنظر الخافض کیا ہوتا ہے؟ سمپل سے اگر کسی حرف جر کو محذوف کرنے ہیں، حرف خافض کس کو کہتے ہیں؟ حرف جر کو. حرف جر کو محفوظ کرنے کے نتیجے میں جو مجرور ہونا چاہیے تھا وہ منصوب ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں منصوب. کیوں منصوب ہے؟ بنظر الخافض. ہم کہتے ہیں نا ضربہ کے ساتھ فی کا صلہ آئے تو سفر کرنا ہوتا ہے. یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، تو اصل میں تھا فاضرب لہم فی طریق فی البحر، ان کے لیے سفر کرو ایک رستے میں سمندر کے اندر. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں. دوسرا ہے کہ اصل میں فاضرب لہم طریقا محذوف ہے فاضرب لہم علی البحر، یعنی اصل میں ان کے لیے سمندر میں زہر اور ضرب لگا کر رستہ نکال دینا. فتخرج لہم طریقا فی البحر، یعنی ضرب لگاؤ اور اپنی قوم کے لیے سمندر میں رستہ برپا کر دو، نکال دو. فاضرب لہم، لہم یعنی ضرب لگانی کا ہے. فاضرب لہم فی البحر، اور کیا نکالو گے؟ فتخرج لہم طریقا، تو ایک رستہ نکالو گے سمندر میں. کہ اللہ نے فرمایا نا کیا فرمایا؟ فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون قال كلا ان معي ربي سيهدين فاوحينا اليه ان اضرب بعصاك البحر، اپنے عصا سے ضرب لگاؤ بحر پر. فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، تو ضرب في البحر. تو اب آپ کہیں گے کہ فاضرب لہم فی البحر، ٹھیک ہے آگے آ رہا ہے فی البحر، اور ہوگا کیا اس کے نتیجے میں؟ تخرج لہم طریقا، تو تم ان کے لیے ایک رستہ نکال لو. کیا ترجمہ ذرا بتانا؟ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے دریا میں سوکھا راستہ نکال دیں. یہ کرنا ہوگا، یہ جو نکالنے کا مفہوم ہے نا، یہ جی ٹھیک ہے. تمہیں ڈرنا ہوگا پکڑ کر، وہ تو درک تو درک ہے، رکو سے درک ہے. ٹھیک. اور کیا ترجمہ؟ ان کے لیے دریا میں ایک خشک راہ کھول دو. وہی خشک راہ کھولنے کا مفہوم بھی وہی، دریا میں ضرب لگا کے خشک راہ کھول دو. آپ کے یہاں کیا ترجمہ کتاب؟ اس میں یہ ہے البتہ تحقیق ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف یہ کہ رات کو نکال لے جا، میرے بندے دل تو بنا
کے لیے راستہ سمندر میں خشک بریکٹ میں اس حال میں کہ نہ تجھے خوف ہوگا پکڑے جانے کا اور نہ تو ڈرے گا، اور یہ بریکٹ میں ڈوبنے سے. ٹھیک، یعنی یبسن جو ہے نا وہ طریقن کی صفت ہے. یبس کس کو کہتے ہیں؟ یبیسا یہی بسو یعنی خشک ہونا. یبس جو ہے وہ خشک کو کہتے ہیں. جی انسٹرکشنز جو ہیں ساری موسیٰ علیہ علیہ السلام کو پہلے ہی دے دی، ہاں مطلب وہاں سمندر پہ پہنچ کے نہیں ذرا دے رہا. اصل میں نا ضروری نہیں ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں ان اسری بھی عبادی، اس کے بعد جیسے کئی دفعہ جیسے اللہ پورا قصہ محذوف کر دیتے ہیں کہ بھائی لے کے نکل جاؤ. اس کے بعد جب پہنچے تو کیا ہوا، تو سورہ شعراء میں کہ عین اس وقت وحی کی گئی ہے پہنچنے کے بعد، لیکن یہ پورا قصہ یہاں مختصر کر کے بیان کرتے. ضروری نہیں کہ پہلے ہم بتایا گیا، بلکہ وہاں سے تو ایسا لگ رہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا کہ پھنس گئے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں قد کلا ان معی ربی سیہدین فاوحی، تو بس ہم نے اس موقع پر کیا کیا، وحی کی کہ ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وازلفنا ثم الاخرين ثم وانجينا موسى ومن معه اجمعين ثم اغرقنا الاخرين. تو فرمایا کہ سمندر میں ایک خشک رستہ ان کے لیے نکالو، لا تخافوا، یعنی جب نکال کے چلو گے تو تمہاری حالت یہ ہوگی کہ لا تخافوا درکن، تمہیں پکڑے جانے کا. تو ادرک یدرکو کا بھی اصلاً مطلب ہوتا ہے کسی معنوی بات تک پہنچ جانا. درک یدرکو بھی استعمال ہوتا ہے، وہ زیادہ فزیکل معنی کے لیے کہ درکتو یعنی ادرکتو، پکڑ لیا میں نے اسے. تو فرمایا لا تخافوا درکن، تمہیں پکڑے جانے کا اندیشہ نہیں ہوگا. ولا تخشا، اب تخشا کا مفعول بھی کیا ہے؟ جیسے انہوں نے ترجمے میں لکھا کہ تخشا الغرق، تمہیں غرق کا بھی اندیشہ نہیں ہوگا. لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے، رات کو نکلنا ہے نا، تو صرف پکڑے جانے کے سوا بھی بڑے اندیشے ہوتے ہیں، رستہ کیا ہے، کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے وغیرہ وغیرہ. کسی قسم کا کوئی اندیشہ نہیں ہوگا. بہتر یہ کہ آپ یہاں مفعول بھی معذوف رکھیں اور اس میں عموم پیدا ہو جائے کہ لا تخافوا درکن، وہاں تو بتا دیا خوف کس کا ہے، اور کسی اور شے کی خشیت یا اندیشہ بھی نہیں ہوگا. صدق اللہ العظیم.